السلام علیکم تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ امید کرتا ہوں کہ تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تمام میرے ویور کو، تمام مومنین کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج کی ویڈیو اس خاص ہستی کے متعلق ہے کہ جسے ناصر آل محمد کہا جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کہ جو ان کی پاک آل دکھ سے بھری تھی، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے والی ہستی۔ آج 14 رمضان المبارک ہے، تو آج ہمارے لیے بہت دکھ کا دن ہے کہ ناصر آل محمد حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی علیہ رحمہ ان کی آج شہادت ہے۔ حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی نے اپنی زندگی میں جو ایمان افروز کارنامے کیے ہیں، وہ تاریخی اہمیت کے لحاظ سے اپنی مثال نہیں رکھتے۔ ان کے کارناموں کا 2 لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ آپ کمال عقیدت کے ساتھ محبت آل محمد کا جذبہ کامل لے کر اٹھے، واقعہ کربلا کے شرکاء کی کثیر تعداد قتل کی اور خود سر سے گزر گئے۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار قرآن و حدیث کی روشنی میں رونما ہو کر سطح تاریخ میں ان کے سوا ایسی کوئی ہستی نہیں جس نے شریکت الحسین حضرت زینب کبریٰ ام کلثوم علیہ السلام کے دلوں سے رنج و غم کے آن نہ ہٹنے والے بادلوں کو کچھ نہ کچھ چھانٹ دیا ہو، جو واقعہ کربلا کو بچشم خود دیکھنے اور قید شام کی مصیبتوں کے جھیلنے اور بے پردگی کی تکالیف برداشت کرنے سے چھا گئے تھے۔ یہی وہ ہستی ہے جس نے سر ابن زیاد اور ابن سعد وغیرہ ہمہ بھیج کر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی پیشانی مبارک سجدہ شکر میں جھکا دی اور ان کا دل اس طرح ٹھنڈا کیا کہ انہوں نے فرط مسرت سے ان مخدرات عصمت و طہارت کو جو 61 ہجری سے ربیع الاول 67 ہجری تک غم کے لباس میں تھیں، اور پھر حضرت مختار کی وجہ سے سر میں تیل ڈالنے، آنکھوں میں سرما لگانے اور مناسب کپڑے بدلنے کا حکم دے کر 9 ربیع الاول کو یوم عید قرار دیا ہے۔ حضرت جناب مختار ثقفی وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت کی پیش گوئی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور حضرت مولا علی علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں بٹھا کر بہت پیار کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بہت ساری جگہوں پہ ان کی باتوں کو مانا بھی گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشوراء آپ کو یاد فرمایا۔ امام زین العابدین نے آپ کی مدح کی اور آپ کے ہدیہ قبول کیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کے کارنامے کو سراہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو بہت ساری دعائیں دی۔ حضرت جناب مختار کا اہل بیت سے والہانہ محبت اس ایک واقعہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب جناب مختار نے جناب
ابراہیم پیسر جناب مالک اشتر کو ابن زیاد کے مقابلے میں روانہ کیا تو جناب مختار ان کے ساتھ بہت دور تک چلتے رہے۔ تو جناب مالک اشتر نے فرمایا کہ اے مختار آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ تو جناب مختار نے فرمایا مالک اشتر میں چاہتا ہوں کہ میں مختار کی یہ محبت کہ جو تم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے جا رہے ہو، میں کہتا ہوں کہ میرے پاؤں ان کی محبت کی گرد میں بھر جائیں اور میں کافی دیر تک آل محمد کی محبت میں چلتا رہوں۔ یہ آل محمد سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، وہ آل محمد سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک محبت کا ایک اور واقعہ آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر مجھے 1,00,000 انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جس نے دکھ دیا ان کو قتل کر دوں تو لیکن 1,00,000 انسان کو قتل کر دوں تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کے ایک قطرے کی بھی اہمیت اور جناب امام حسین علیہ السلام کے خون کے ایک قطرے کی میں جناب مختار بدلہ نہیں لے سکتا۔ یعنی ایک قطرہ امام حسین علیہ السلام کا ان 1,00,000 بدقسمت اور انسانیت کی شکل میں چھپے ہوئے بھیڑیوں سے افضل ہے۔ یہ جناب مختار رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں محبت اہل بیت کا درس دیا۔ اور ایک واقعہ ہے کہ جناب مختار کو پتہ چلا کہ کوفہ میں کسی شخص کے پاس حضرت امام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کرسی ہے۔ تو جناب مختار نے اسے بلایا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے جتنا چاہے مال لے لے، جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کرسی مجھے دے دے۔ تو اس نے بہت سارا مال لے کر جناب مختار کو وہ کرسی دی اور جناب مختار نے اس کرسی کو تابوت کی شکل میں ایک تابوت بنوا کر اس میں رکھ دیا، اور جہاں بھی جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ کرسی جو تابوت میں رکھی ہوئی تھی برکت کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بلکہ بہت ساری اہل سنت اور ہمارے شیعان حیدر کرار کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں کہ جب زیاد کے مقابلے میں حضرت ابراہیم مالک اشتر تشریف لا کر آئے تو زیاد کے مقابلے میں بھی وہ تابوت کے جس میں حضرت مولا علی علیہ السلام کی وہ کرسی موجود تھی وہ بھی ایک اونٹ پر سوار تھی، وہ تابوت بھی ایک اونٹ پر رکھا ہوا تھا۔ یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کرسی جو کہ مولا جس پہ بیٹھا کرتے تھے، جناب مختار اسے برکت کی نسبت سے لے کر آیا کرتے تھے۔ اور یہ تابوت لے کر آنا بھی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی سنت ہے۔ لہٰذا اس دور میں جب وہ تابوت جناب مختار نے بنایا تھا تو 2 امام موجود تھے، جناب امام زین العابدین اور جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس تابوت کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں روکا اور نہ یہ کہا کہ یہ تابوت نہ بناؤ۔ لہٰذا شبیہ تابوت بنانا یہ مولا کے ماننے والوں کی سنت ہے اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدگی کی علامت ہے۔ اللہ تمام مومنین کو خوش و خرم رکھے۔ اور آج حضرت جناب مختار کی زندگی کے متعلق ان کی شان میں کوئی نہ کوئی ضرور آپ جو ہے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم مختار کے اس کام کو سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں
کہ جو آل محمد کی محبت میں انہوں نے انجام دیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔